آدم اور حوا علیہ السلام دخول جنت سے خروج تک۔ قرآن کی روشنی میں سورہ اعراف میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں، شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی، کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائے گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ مطلب انسان ایک دوسرے کے دشمن ہے، جس طرح آج ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر موجود ہے، جس کا مفہوم میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہے، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، دنیا کے پھل خراب ہو جاتے ہیں اور جنت کے پھل میں تبدیلی نہیں آتی، خراب نہیں ہوتے۔ مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائے گا۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، اس میں وہ اس آیت کا ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مطلب اگر کسی بھی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کلمات کا ذکر کثرت سے کیا کرے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا کی اور ان کلمات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات۔ یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلل کا اظہار، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ تو ان کلمات کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا ہے جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، مطلب ان سارے انسانوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت عطا کی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو
गवाह बनाता हूँ। क़यामत के दिन ये ना कहना हमें इसका इल्म न। याद रख मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मेरे सिवा कोई मालिक नहीं। मेरे साथ शिरक न कर। मैं तुम्हारे पास रसूल भेजूंगा जो तुम्हें मेरा अहदो पैमान याद दिलाकर तुम्हें डराएंगे और मैं तुम पर अपनी किताब नाज़िल करूंगा। उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है और हमारा माबूद है, तेरे सिवा हमारा कोई रब या माबूद नहीं। चनांचा इस दिन उन्होंने तामील अहकाम का इकरार किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपकी पुश्त पर हाथ फेरा। तब क़यामत के दिन तक पैदा होने वाली हर जान आपकी पुश्त से ज़ाहिर हो गई। अल्लाह ने हर एक की आंखों के दरमियान नूर की एक चमक रख दी। फिर उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। आपको इनमें एक आदमी नजर आया जिसकी पेशानी की चमक आपको बहुत अच्छी लगी। फरमाया, या रब ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरी औलाद में आखिरी ज़माने की कौमों में से एक आदमी है जिसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम होगा। फरमाया, या रब तूने इसकी उम्र कितनी मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने फरमाया 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब इसे मेरी उम्र में से 40 साल अता फरमा दे। जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई और मौत का फरिश्ता आपके पास आ गया, उन्होंने फरमाया, क्या मेरी उम्र में 40 साल बाकी नहीं थे? मौत के फरिश्ते ने कहा, क्या वो आपने अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को नहीं दे दिए? आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। तो आपकी औलाद में भी इनकार की आदत रही। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, आपकी औलाद भी भूलने वाली हुई। हम लोग भी इंसान जो है काफी बातें भूल जाते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं भूल जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, आपकी औलाद भी गलतियां करने वाली हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद किस तरीके से पैदा होती थी, इसका जिक्र कुछ इस तरह से है कि उनके यहाँ हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और उन्हें यह हुक्म था कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें। मतलब अगर सुबह एक लड़का और लड़की पैदा हुई है और शाम को भी एक लड़का और लड़की पैदा हुई है, तो जो लड़की सुबह पैदा हुई थी उसकी शादी शाम को पैदा होने वाले लड़के से होगी और जो लड़की शाम को पैदा हुई थी उसकी शादी सुबह को पैदा होने वाले लड़के से होगी। यानी इस लड़की से शादी करना जायज ना था जो लड़के के साथ पैदा हुई हो।